يكن له صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا کرم احسان کل تراویح کے بعد جو بیان ہوا ہے اس کے اندر جو مضامین ہمارے سامنے آئے ہیں اور جمعہ کے دن جو بات ہوئی تھی اور جمعہ سے پہلے جو باتیں آئی ہیں، اللہ کرے ان باتوں کی برکت سے میری اور آپ کی زندگی میں کچھ فرق آیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم نعمت سمجھ کر ان کی قدر دانی اور ان کے وہ شکر گزاری اور پھر اس کے بعد میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کی کارگزاری میری زندگی میں کیا ہے، کسی کسی نعمت اللہ پاک نے مجھ کو عطا فرما رکھی ہے اور میری زندگی میں اللہ کی کس قدر اطاعت فرما برداری ہے اور کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہے، کتنا میرے دل میں دین کا درد ہے، امت کی فکر ہے اور مجھے اپنی موت اور اپنے آخرت کی کتنی فکر ہے۔ دنیا کی زندگی دوستوں بزرگوں بہت مختصر ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ دائمی ہے۔ انسان ابدی تو نہیں، انسان ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ہے۔ اللہ پاک ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو ازلی تو نہیں بنایا، ازل میں تو اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات عالی تھی۔ اللہ کے پیدا کرنے ہی سے یہ تمام کائنات، انسان، جنات، فرشتے، انبیاء علیہ السلام، ان تمام کا وجود اللہ کے بعد اللہ کے پیدا کرنے سے ہوا ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ دنیا کی بہت سارے مخلوقات ابدی نہیں ہے، جتنے جانور ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، ان کی ایک زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن انسان ہم کہتے ہیں اس کو موت آ گئی، موت نہیں ہے بلکہ وہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اب یہ ایک عالم دنیا میں ہے، اس سے پہلے ہم عالم ازل میں تھے، پھر اس کے بعد عالم ارواح میں آئے، اس کے بعد عالم دنیا میں آئے، اس کے بعد عالم برزخ میں جائیں گے۔ یہ جتنے لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے وہ سب کے سب عالم برزخ میں ہے ابھی۔ پھر اس کے بعد عالم آخرت آئے گا، حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر کے فیصلے ہوں گے۔ جنت میں جانے کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ تو ہماری جو زندگی ہے یہ موت کے بعد یہ نہ سمجھے کہ ہم مٹی ہو کر ختم ہو جائیں گے اور مر کر ختم ہو جائیں گے، نہیں، اللہ پاک ہم کو دوبارہ زندہ کریں گے، بعث بعد الموت، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور موت کے بعد میدان محشر کے اندر حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب ہونے والا ہے، پوری زندگی کا اللہ پاک معاملہ کو آسان کرے۔ اس لیے میدان محشر میں حساب و کتاب کو اپنے سامنے رکھنا ہے، مجھے بھی آپ کو بھی اللہ پاک آسان کر دے، اللہ رب العزت وہاں کے معاملوں کو آسانی کے ساتھ نمٹا دیں اور پھر اس کے بعد اللہ پاک اپنے فضل سے جنت میں پہنچا دیں۔ تو بہرحال ہماری زندگی جو گزر رہی ہے، بے شک ہم گنہگار خطا کار ہیں، لیکن اللہ پاک نے بہت بڑا کرم احسان کیا ہے کہ ہم کو گناہوں سے نکلنے کے لیے، اپنے دل کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کے لیے ہماری پوری فائل تیار ہو رہی ہے۔ ایک ایک سیکنڈ ہمارا جو گزر رہا ہے، زبان سے ایک ایک لفظ جو نکل رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے، ایک ایک لفظ، اچھا ہے تو اچھا، گناہ کا ہے گناہ کا۔ لہذا ہم یہ کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر کہ میرے اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر اللہ کرے بس ایمان اور اعمال صالحہ رہے، کوئی گناہ باقی نہ رہے، کسی کا حق باقی نہ رہے، دنیا کی زندگی میں تمام معاملہ کلیئر ہو جائے، اور جب ہمارا عالم آخرت کا سفر شروع ہو رہا ہو تو بس ہمارے ساتھ ایمان ہو اور اعمال ہو، بس ایمان اور اعمال ہوں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو زندگی ہے عالم برزخ میں بھی یہ جنت کا ویٹنگ روم ہے۔ قبر جو ہے جنت کا ویٹنگ روم ہے، روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ تو انشاءاللہ بس مرتے ہی ایسی وسعتیں نصیب ہوں گی، ایسا آرام، ایسا سکون، ایسا چین نصیب ہوگا کہ بس اللہ ہی جانتے ہیں وہاں جانے کے بعد کیا ملے گا، اور جن کو جا چکے ہیں، مل چکا ہے، وہ جان رہے ہیں۔ اللہ ہم کو بھی ایسی مبارک زندگی نصیب فرما دے۔ اس لیے جو ایک ایک زندگی کا ایک ایک دن ہمارے پاس اللہ نے دیا ہے بہت قیمتی ہے، توبہ کر کے ہم اپنے آخرت کو بنا سکتے ہیں۔
توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، توبہ استغفار کر کے اپنی قبر کو بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ رمضان کا مہینہ ہے، شہر التوبہ ہے، شہر الاستغفار ہے، جتنا ہو سکے ہم توبہ کریں اور میں اپنی زندگی کو بدلوں۔ میں ایک بزنس مین جو ہے، بزنس مین ہمیشہ وہ اپنی تجارت کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، جہاں تھا وہیں کبھی رہنا نہیں چاہتا بلکہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تو ایک تجارت آخرت کی بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، آخرت کی وہ تجارت جو ہم کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ لہذا ہم اپنے آخرت کی تجارت کو سامنے رکھوں، میں بھی اور آپ کو اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کون سے میری زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے، فرما برداری ہو رہی ہے، سنت و عمل ہو رہا ہے، اس کا شکر ادا کریں، اور جہاں نہیں ہو رہا ہے اس سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ، بہت ٹائم کم ہو گیا بالکل، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ ہمارے جماعتوں کو قبول فرما لے، ہماری زندگی کو پاک صاف فرما دے، توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔